أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. سورہ نون والقلم چل رہی ہے. بات یہاں تک آئی تھی کہ ولید ابن المغیرہ اور اس طرح کے مالداروں نے بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب محمد کا مشن آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے محمد پر حملہ کیا جائے، اور حملہ اس طرح کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون کہا، یعنی آپ کی نفسیات سے کھیل رہے تھے، آپ کے جذبات سے کھیل رہے تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر تکلیف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی، اور ولید ابن المغیرہ جس نے آپ کو مجنون کہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں اس کی 10 برائیاں بیان فرمائی. اب آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے ولید ابن المغیرہ اور اس طرح کے مالدار جو دینداروں کو پریشان کرتے ہیں، تم کس مال کی بنیاد پر پریشان کرتے ہو؟ یاد رکھو یہ مال آزمائش ہے، امتحان ہے. ہم تمہارا ظرف ناپتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. اس لیے ایک بات بہت پلو باندھنے کی ضرورت ہے، خاص کر مالداروں کو. کوئی غریب ان کے در پر آئے کوئی چیز مانگنے کے لیے تو یہ نہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں وہ غریب ہے. در حقیقت وہ غریب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا ظرف ناپنے کے لیے آیا ہے کہ آپ کے اندر کتنا بڑا ظرف ہے، آپ کا دل کتنا بڑا ہے. بس اس کا امتحان لینے کے لیے وہ غریب آپ کے در پر آتا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے آسمان سے روزی دے سکتا ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مال بطور آزمائش کے ہیں، اور امتحان یہ ہو رہا ہے کہ تمہارا ظرف کتنا بڑا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں نے مال کی بنیاد پر ایک غلط کام کیا تو ہم نے ان کو سزا دی. ہم بھی تمہارا مال چھین سکتے ہیں اور تمہیں فقیر بنا سکتے ہیں، محتاج بنا سکتے ہیں. کیا واقعہ بیان فرمایا؟ باغ والوں کا واقعہ مشہور ہے. مشہور قول کے مطابق حبشہ کے اندر ایک بہت بڑا باغ تھا. باغ کا جو مالک تھا بڑا ایماندار اور مومن تھا. ہوتا یہ کہ باغ کی جب پیداوار ہوتی تو اس میں سے اپنی ضرورت کے علاوہ غربا کو بھی وہ تقسیم کرتا تھا. حتیٰ کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی اس موقع پر بھی غربا اور مساکین جمع ہوتے ان کو دیتا. اس کے بعد جب کھلیان تیار ہو جاتا تو اس وقت بھی جو ہے وہ غربا مساکین کو دیتا. ناپنے کے موقع پر بھی غربا مساکین کو دیتا. آٹا گیہوں جب پسوانے کا موقع ہوتا تو اس وقت بھی غربا اور مساکین کو دیتا. لیکن ہوا یہ کہ باغ کا یہ جو مالک تھا جب مر گیا تو ان کے بیٹوں کے حصے میں یہ باغ آیا. بیٹوں نے مل کر یہ پلاننگ کی کہ ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا کہ اس نے اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا، وہ غربا میں تقسیم کر دیتا تھا، مسکینوں میں تقسیم کر دیتا تھا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ تھا، وہاں بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ کٹائی کے وقت خود بخود مساکین اور غربا وہاں پہنچ ہی جاتے. تو اب ان لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ہم صبح صبح جا کر اپنی کھیتی کو اپنے باغ کو کاٹیں گے، اس وقت تو وہاں کوئی آنے والا نہیں ہے. یہ منصوبہ انہوں نے بنایا. اب منصوبہ بنانے کے بعد گھر سے نکلے تو ان 3 بھائی تھے اور ایک روایت کے مطابق 5 بھائی تھے.
مشورہ تو ہوا، لیکن ایک بھائی جو اچھی سوچ والا تھا وہ منع کر رہا تھا کہ یہ آپ کی سوچ غلط ہے، ابا جو کام کرتے تھے ہم بھی وہی کام کریں گے، لیکن وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو وہاں روک دیتے تھے، اس کی بیچارے کی چلی نہیں۔ اب یہ سب صبح صبح چلے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم فصل کاٹیں گے اور صرف اپنے لیے جمع کریں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ چکا تھا، آگ کا بگولا آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور پورے باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکستر کر دیا، مٹی میں ملا دیا، اللہ نے راکھ کر کے رکھ دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یا درمیان میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ باپ کی نیکی یا کسی ایک اچھے بندے کی نیکی ضائع نہیں جاتی ہے۔ دیکھیے ان تینوں میں ایک اچھا بندہ تھا، ان کا باپ بھی اچھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی نیکی کے صلے میں اور اس ایک اچھے بندے کی نیکی کے صلے میں ان کو توبہ کی اسی وقت توفیق دے دی۔ فوراً جب انہوں نے یہ باغ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سنبھل گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا راغبون۔ کہہ رہے ہیں ہم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے، ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک تفسیری روایت ملتی ہے، کوئی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باغ والوں کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جب اس کو پتا چلا کہ ایک نیک باپ تھا مر گیا، اس کے بعد بیٹوں پر یہ آفت آئی ہے، تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کو اپنا ذاتی باغ بخشش کر دیا، اور اس باغ میں بہت زیادہ پھل آتے تھے، حتیٰ کہ تفسیری روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس باغ کے انگور کے ایک بیل کے ساتھ ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جس کو ایک جانور پر لاد کر لے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی مجرم کو توبہ کی توفیق مل جائے یہ حقیقی مجرم نہیں ہے، اللہ کی اس کی طرف توجہ ہے، ابھی دل پر مہر نہیں لگی ہے، اس لیے ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ باپ کی نیکی کو یا ہماری نیکی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اس لیے نیکیاں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ معلوم نہیں میری نیکی کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے ترمذی شریف کے اندر عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب جوتے خریدتے، اس زمانے میں جوتے سلوائے جاتے تھے، جب جوتے خریدتے تو پہلے کسی ایک مسکین کے لیے خریدتے، اس کے پیر میں ڈالتے، پھر اپنے پیر میں ڈالتے۔ کپڑا خریدتے، ایک مسکین کو پہلے پہناتے پھر پہنتے۔ الغرض جتنی بھی چیزیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے پہلے مسکین کو کھلاتے پھر کھاتے، سواری پر سوار ہوتے تو پہلے غریب مسکین کو سوار کرتے پھر سوار ہوتے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس خوبی کا صلہ عطا فرمایا، اسی لیے آپ کو ابو المساکین کہا جاتا تھا۔ کیا صلہ عطا فرمایا؟ آپ جانتے ہیں غزوہ موتا کے اندر آپ شہید ہو گئے تھے، آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے دشمنوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ جیسے ہی اس دنیا سے گئے تو فرشتوں کے ساتھ یہ ہوا میں جنت میں اڑ رہے تھے۔ اس لیے میرے آقا نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے، اس لیے حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت بڑا سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں پر جو ہے لٹانا چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے، اپنے مال کو محفوظ کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے تو یہ مال کسی کام کا نہیں آتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جو متقین ہیں ان کو ہم کیا دیں گے، یعنی جو لوگ مالوں کو تقسیم کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت سی مرتبہ ان کے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا دے گا، تو اللہ جواب دے رہا ہے متقین کا اللہ رب العزت کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ کیا ہے بہترین بدلہ؟ اللہ جنت میں داخل کریں گے،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کی تردید فرما رہے. بعض لوگوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ عاص ابن وائل بہت بڑا شخص تھا، آپ جانتے ہیں تاجر تھا، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہار تھے، لوہار. تو عاص بن وائل کا کوئی کام کیا، اس نے مزدوری نہیں دی. جب مزدوری دینے کے لیے پہنچے تو اس نے کہا کہ تو محمد کا انکار کر. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو میں نہیں کر سکتا، تو مر جائے، دوبارہ زندہ ہو جائے، تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو عاص بن وائل ظالم نے یہ کہا اچھا اس کا مطلب دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ایک کام کر، اسی زندگی میں تجھے دے دوں گا مزدوری. اور پھر مشرکین یہ سمجھنے لگے تھے کہ جب دوسری زندگی آئے گی تو اگر ان غریبوں کو اللہ دے گا تو ہمیں بھی دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ مجرمین یہ سمجھتے کہ ان کو وہاں بھی مومنین کی طرح ملے گا. ما لکم کیف تحکمون، ایسا بیکار فیصلہ کیسے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے یہ اختیارات ہے؟ اللہ فرما دے کوئی ایگریمنٹ ہے تمہارے پاس کہ تم اس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ ان سے پوچھو کون اس کی گارنٹی لے رہا ہے؟ کیا ان کے معبودان باطلہ یہ بت جو گونگے پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ اپنے معبودوں کو لے آؤ اگر سچے ہو اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں دے گا. اس لیے میں مومنین سے کہتا ہوں، مسلمان بھائیوں سے، بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تقدیر میں برا کام لکھ دیا ہے تو کیا فائدہ، ہم اتنی نیکیاں کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم میں ڈالنا طے ہے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے. یہ غلط ہے. ہمارا کام ہے اچھا کام کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ تو نے خود کہا ہے کہ اچھا کام کرو گے تو میں تمہیں مجرمین کی طرح ہرگز نہیں بناؤں گا. اس لیے اچھی نیت سے کام کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں بیان فرمائی ہے وہ چونکہ سمجھنے کی ہے، اس لیے میں یہاں پر جو ہے سبق کو روک دیتا ہوں. اب انشاءاللہ اگلے دن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آگے کیا بات سمجھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.